فخر، آپ اس وقت تک جو صورتحال ہے اس کو کیسے انالائز کر رہے ہیں؟ آپ کو امکان کس کا زیادہ لگتا ہے؟ کیا کوئی نئی محاذ آرائی ہو سکتی ہے جس طرح کے حالات و واقعات اور سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں، یا صرف یہ پبلک کنزمپشن کے لیے ہیں؟ اور تجاویز کا ایکسچینج ہونا، بات چیت ہونا بے شک بیک ڈور ہی یہ سگنیفائی کرتا ہے کہ معاملات آگے چل رہے ہیں اور خوش آئند ہیں۔ بہت شکریہ علینا۔ پہلی بات یہ کہ یہ جو ایران کی طرف سے نیا پروپوزل بھیجا گیا ہے یہ بالکل ایکسپیکٹڈ تھا، اور کیونکہ ٹرمپ کے ساتھ جو رابطہ ہے ایران کا وہ بھی ہے، اور پاکستان کے ذریعے بھی جس طرح سے میڈیشن ہو رہی ہے، تو یہ جو جتنی بھی ڈیولپمنٹ اور پیش رفت ہو رہی ہے یہ سب ایکسپیکٹڈ ہے، اور یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ معمول کے مطابق جاری ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ جو ایسکیلیشن ہے وہ مزید بڑھے گی یا جنگ بندی ہو جائے گی اور کوئی آپس میں امن کا معاہدہ ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ جنگ شروع کیوں کی گئی تھی اور اس کے مقاصد کیا تھے۔ کل ایک اسرائیل کا اخبار ہے اسرائیل ہیوم، اس نے ایک تحقیقاتی رپورٹ پیش کی ہے جس میں یہ بتایا ہے کہ جو جنگ تھی کیا امریکہ کو اسرائیل لایا ہے یا جو یہ پلان کسی اور کا تھا۔ اس میں مختلف جو شرکاء اس میٹنگز میں تھے جس میں وار پلاننگ کی گئی تھی، اس میں یہ ساری تحقیقات کر کے یہ بتایا ہے کہ دراصل دو میٹنگز ہوئی تھی۔ ایک دسمبر 2025 میں ہوئی ہے وار پلان کے حوالے سے کہ ایران کے اوپر حملہ کیا جانا چاہیے یا نہیں، پھر دوسری فروری کے شروع میں ہوئی تھی جس میں باقاعدہ ایک وار پلان اور جو پروپوزل تھا وہ بنا کے پیش کیا امریکہ کے جو سیکرٹری آف وار ہیں پیٹ ہیگزٹ، انہوں نے۔ اب اس میں جو پروپوزل دی گئی تھی، جو پیٹ ہیگزٹ تھے انہوں نے پروپوز یہ کیا کہ ہماری جو جنگ کا گول ہے بنیادی طور پہ وہ ہے ایران کی رجیم چینج، کیونکہ اگر ایران کا یہ جو موجودہ رجیم ہے وہ رہا تو ایران کبھی بھی اپنا جو نیوکلیئر پروگرام ہے وہ اس کو مکمل کر کے ایک نیوکلیئر پاور بن سکتا ہے۔ تو اس لیے ہمارا جو ایک سٹیٹڈ گول ہے وہ یہ ہے کہ ایران کی اس رجیم کو ختم کیا جائے، نئی رجیم آئے گی تو پھر اس کو جو ہے نیوکلیئر کا جو ان کا پروگرام ہے وہ ہم رول بیک کروا سکتے ہیں۔ اور دوسرا اس میں بونس پوائنٹ اس میں یہ بتایا گیا کہ جو چائنا ہے اس کا کیونکہ نیا جو رجیم آئے گا تو وہ پرو امریکہ ہوگا، اس سے جو چائنا کا انفلوئنس ایک تو ایران کے اندر ختم ہو جائے گا، اور دوسرا چائنا بینگ دا بگیسٹ جو ایکسپورٹر آف جو آئل ہے، امپورٹر آف آئل، وہ بھی اس کا جو امپورٹر آف آئل وہ بھی اس کا جو چائنا کا انفلوئنس یہاں پہ ختم ہوگا، کیونکہ چائنا کو پھر ہمارے امریکن الائز سے خریدنا پڑے گا، تو اس سے سگنیفیکنٹ چائنا کی جو معیشت ہے ہم اس کو بھی کاؤنٹر کر سکتے ہیں اس ایک ایران سٹرائک سے۔ اب یہ جو پیٹ ہیگزٹ کا جو پلان تھا اس میں جو شرکاء تھے اس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی تھے، اس میں پیٹ ہیگزٹ بھی تھے، جو اسرائیل کے وزیر اعظم بھی تھے نیتن یاہو، موساد کے چیف بھی تھے، ساتھ ہی جے ڈی وینس اور اس کے ساتھ ساتھ مارکو روبیو اور سی آئی اے کے چیف تھے۔ تین لوگوں نے اس جو پلان تھا اس کو اپوز کیا، اس میں جے ڈی وینس، اس میں مارکو روبیو اور جو سی آئی اے کے چیف تھے جان ریڈ کلف، انہوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے ایران کی اوپر جو سٹرائک ہے وہ تو ہم سپورٹ کرتے ہیں، لیکن جو 6 ہفتے کی جو وار کا ہے وہ یہ ایک بہت لمبا عرصہ ہے، کیونکہ اس میں 6 ہفتے میں ہمارے جو سٹیٹڈ گولز ہیں اگر وہ اچیو نہیں ہوتے تو اس کے لیے امریکہ کے لیے پرابلمز ہو سکتی ہیں۔ پھر دوسرا ایک اس میں جو مین خطرہ ہے وہ یہ ہے کہ گلوبل اسکیلیشن اگر ہوگی تو پھر کیا ہوگا، اور تیسری جو چیز ہے کہ ہمارے پاس ایگزٹ اسٹریٹجی کیا ہے کہ ہم اس جنگ سے باہر کیسے نکلیں گے۔ تو اس لیے ہمارے جو ایک گول ہے اس کا پہلے تو وہ ہمیں چینج کرنا ہوگا کہ رجیم چینج والا ہم پبلکلی اگر یہ سٹینس لیتے ہیں اور نہیں ہوتا تو اس کے لیے بھی پھر امریکہ کے لیے یہ جو ہے وہ ان کو وہ اٹھانی پڑے گی، سبق اٹھانی پڑے گی۔ پھر دوسرا یہ کہ ہمیں جو ایگزٹ کے لیے بھی ایک اسٹریٹجی رکھنی چاہیے۔ بہرحال تو اس پہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ ٹھیک ہے ایران کے اوپر اٹیک تو کرتے ہیں لیکن ہمیں ایک تو شارٹ رکھنا ہوگا جو ڈیوریشن آف وار ہے، دوسرا یہ کہ گلوبل اسکیلیشن بھی نہیں ہوگا، اور جو تیسرا سب سے امپورٹنٹ ہے ایگزٹ اسٹریٹجی کے طور کے اوپر ہمیں جو جیرڈ کشنر اور جو سٹیو وٹکاف کی کمیٹی ہے وہ ایرانیوں کے ساتھ مذاکرات جو ہے وہ قطع تعلق نہیں کرنا ہوگا، مذاکرات ساتھ ساتھ جاری رکھیں گے، تاکہ اگر ہم جو وار کے جو گولز ہیں ہمارے وہ اچیو کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی ہم مذاکرات کی جو پس پردہ یا جو بات چیت چل رہی ہوگی پیرالل میں اس کے تھرو ہم ایگزٹ کر کے جنگ سے باہر نکل جائیں گے۔ تو امریکہ کی جو اس وار پلان کے حوالے سے یہ پہلے دن سے یہ واضح تھا کہ یہ جو جنگ ہے اس کو لمبے عرصے تک نہیں چلانا، بلکہ شارٹ ایک ہمارا جو مقاصد ہیں وہ کہ ان کے مقاصد پورے نہیں ہوئے، اور یہ ان کے جو میٹنگز ہیں اس میں یہ بتایا گیا نہ تو انہوں نے نیوکلیئر
न्यूक्लियर के हवाले से कोई ईरान से अभी तक कोई बातचीत हो सकी है, ना ही रिजीम चेंज हो सका है। तो ये अब बुनियादी तौर के ऊपर जो इनके जो सदर ट्रंप की तरफ से ये कहा जा रहा है या बयानात दिए जा रहे हैं, मैंने जो वेडनेसडे को भी बताया था इसी प्रोग्राम में ही कि ये तमाम जो सदर ट्रंप इस तरह के बयानात दे रहे हैं वो अपनी पब्लिक कंजम्पशन के लिए हैं, जबकि ईरान की तरफ से भी। तो अब बुनियादी तौर के ऊपर जो कुछ दो स्टेप जो पीछे ईरान भी हटा है, जो जबकि सदर ट्रंप की तरफ से जो एक बुनियादी चीज है वो इस टाइम ये समझते हैं कि जो ईरान का हमने ब्लॉकेट किया है उससे ईरान को सिग्निफिकेंट डैमेज पहुंच रहा है इकोनॉमिकली, और ये हमारे पास एक ऐसी लेवरेज है कि इस लेवरेज की बुनियाद के ऊपर हम अपने खास तौर के ऊपर और कुछ नहीं तो एक फेस सेविंग के लिए और इस जो सेफ एग्जिट है इस जंग से वो हासिल उसके लिए न्यूक्लियर के ऊपर कोई बातचीत कर सकते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूं कि ये एक बार्गेनिंग चिप के तौर के ऊपर ब्लॉकेट वाला जो मामला है उसको वो करते हुए ये मजीद इसमें मैं समझता हूं कि कुछ नेगोशिएशन मजीद होंगे, और एक्सपेक्टेड मैं ये समझता हूं एटलीस्ट के जो मिड ऑफ मे है जब ये सदर ट्रंप ने चाइना जाना है उससे पहले कुछ ना कुछ एटलीस्ट ब्रेक थ्रू ऐसा हो जाएगा कि दोनों जो पार्टीज हैं वो एक तो बातचीत के लिए भी, जिस तरह ईरान ने अभी न्यू जो प्रपोजल है उसमें इस्लामाबाद आने का कहा है, तो एक्सपेक्टेड यही है कि ये मिड ऑफ मे में कोई बड़ा ब्रेक थ्रू या कोई इस हवाले से बड़ा अहम नुकता आपने उठाया।